بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا میں کئی حیران کن جرائم ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید پر اسرار ہو جاتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو دن دہاڑے ایک مسافر طیارہ ہائی جیک کرتا ہے، تاوان وصول کرتا ہے اور پھر پیراشوٹ پہن کر غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا غائب کہ آج تک نہ وہ ملا نہ اس کے پیسوں کا کوئی سراغ ملا۔ یہ کہانی ہے ڈی بی کوپر کی، جو تاریخ کے سب سے پر اسرار مجرموں میں سے ایک ہے۔ ایف بی آئی نے دہائیوں تک اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ شخص آج بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ تو چلیں آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کون تھا، اس نے یہ سب کیوں کیا، اور کیا وہ زندہ بچا یا ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ ایک عام دن تھا، 24 نومبر 1971، جب نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائن کی فلائٹ 305 پورٹ لینڈ سے سیاٹل کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ ایک چھوٹا سا سفر تھا، محض 30 منٹ کا، اور جہاز میں 36 مسافر سوار تھے۔ ان میں ایک عام سا نظر آنے والا شخص بھی شامل تھا، جس نے سیاہ سوٹ، سیاہ چشمہ اور ایک سلیقے سے بندھا ہوا ٹائی پہن رکھا تھا۔ اس نے اپنا نام ڈین کوپر لکھوایا، لیکن میڈیا میں وہ بعد میں ڈی بی کوپر کے نام سے مشہور ہوا۔ جیسے ہی جہاز نے پرواز بھری، کوپر نے ایک ایئر ہوسٹس کو ایک پرچی دی۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ یہ کسی مسافر کا عام سا نوٹ ہوگا، لیکن جب کوپر نے سرگوشی میں کہا، میرے پاس بم ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اسے پڑھیں، تو معاملہ سنجیدہ ہو گیا۔ نوٹ میں لکھا تھا کہ کوپر کے پاس ایک بم ہے اور وہ جہاز کو ہائی جیک کر رہا ہے۔ اس نے مطالبہ کیا کہ جب جہاز سیاٹل پہنچے تو اسے $2 لاکھ نقد، 4 پیراشوٹ اور مکمل فیول فراہم کیا جائے۔ یہ خبر سنتے ہی جہاز کے عملے میں کھلبلی مچ گئی۔ پائلٹ نے فوری طور پر کنٹرول ٹاور کو اطلاع دی اور جلد ہی ایف بی آئی اور مقامی حکام متحرک ہو گئے۔ کوپر کا رویہ عجیب تھا، وہ نہایت پرسکون اور شائستہ تھا۔ اس نے عملے کو یقین دلایا کہ اگر اس کے مطالبات پورے کر دیے جائیں تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حتیٰ کہ جب ایئر ہوسٹس کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑا تو اس نے اسے آرام سے اپنے مشروب کی آفر بھی کی۔ سیاٹل پہنچنے کے بعد حکام نے کوپر کے تمام مطالبات پورے کیے۔ $2 لاکھ کے نوٹ خاص طور پر چنے گئے تاکہ اگر وہ کبھی استعمال کیے جائیں تو ان کا پتہ لگایا جا سکے۔ عملے کے تمام مسافروں کو بھی محفوظ طریقے سے اتار لیا گیا۔ اب کوپر کے پاس پیسے تھے، مگر اس نے جہاز کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ جہاز کو میکسیکو سٹی لے جائے، لیکن کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ۔ جہاز 10,000 فٹ کی بلندی سے زیادہ اوپر نہ جائے، لینڈنگ گیئر نیچے رہے اور رفتار انتہائی کم رکھی جائے۔ یہ ایک عجیب مطالبہ تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ غیر معمولی کرنے والا ہے۔ جب جہاز نے سیاٹل سے پرواز بھری تو موسم انتہائی خراب تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب جہاز واشنگٹن کی جنگلی پہاڑی علاقے کے اوپر پہنچا تو کوپر نے ایئر ہوسٹس اور باقی عملے کو کاک پٹ میں جانے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد جہاز میں دباؤ کا توازن بگڑنے لگا اور پائلٹ کو اندازہ ہو گیا کہ جہاز کا پیچھے کا دروازہ کھل چکا ہے، اور پھر ڈی بی کوپر $2 لاکھ اور ایک پیراشوٹ کے ساتھ تاریکی میں کود گیا۔ جہاز کے عملے نے کچھ نہیں دیکھا اور جب تک وہ دروازے تک پہنچے تب تک وہ شخص جس نے اپنا نام ڈین کوپر بتایا تھا غائب ہو چکا تھا۔ دوستو، یہاں سے کہانی پر اسرار بن جاتی ہے۔ کوپر کے کودنے کے بعد نہ تو اس کی لاش ملی، نہ ہی اس کے پیسوں کا کوئی سراغ ملا۔ ایف بی آئی، پولیس اور ماہرین نے پورے جنگلات اور دریاؤں کو چھان مارا، مگر کوپر کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ کیا ڈی بی کوپر زندہ بچا یا نہیں، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا، کیونکہ جہاں پر کوپر نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگائی تھی اس علاقے میں شدید برف باری اور طوفان تھا، اور رات کا وقت تھا۔ وہاں گھنے جنگلات، دریا اور خطرناک پہاڑ تھے، جہاں پیراشوٹ کے ساتھ اترنا تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کوپر انتہائی ذہین تھا۔ اس نے اپنا فرار کامیابی سے انجام دیا اور وہ کسی دور دراز علاقے میں نئی زندگی شروع کر دی۔ ناظرین اکرام، دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب 9 فروری 1980 کو ایک 8 سالہ بچہ برائن انگرام اپنے والدین کے ساتھ کولمبیا ریور کے کنارے ٹینا بار پر کیمپنگ کر رہا تھا، جو کہ واشنگٹن کی سرحد کے پاس ہے۔ برائن کو ریت میں دبے ہوئے $5,600 کے نوٹ ملے۔ جب حکام نے نوٹ چیک کیے تو یہ وہی سیریل نمبر والے نوٹ تھے جو ڈی بی کوپر کو تاوان کی رقم میں دیے گئے تھے۔ ایف بی آئی نے 45 سال تک تحقیقات جاری رکھیں، لیکن کوئی حتمی نتیجہ نہ نکلا۔ بہت سے مشتبہ افراد کی نشاندہی ہوئی، لیکن کسی پر الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ آخر کار 2016 میں ایف بی آئی نے اس کیس کو بند کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھا ڈی بی کوپر کا حیران کن واقعہ، ایک ایسا جرم جو آج تک حل نہ ہو سکا۔ کیا وہ زندہ بچا یا کہیں جنگل میں کھو گیا؟ کیا یہ تاریخ کا سب سے بہترین مجرمانہ منصوبہ تھا یا ایک ناقص کوشش؟ یہ سب سوالات آج بھی ایک معمہ ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی دلچسپ واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔